بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ دن بڑا شور شرابہ رہا ہے کہ یہ جو پیکا ایکٹ ہے یہ حکومت نے جناب منظور کر لیا تھا سینٹ اور اسمبلی سے، اور اس کے بعد صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب جناب اس سے دستخط کرتے تھے۔ اور بتانا آپ کو یہ ہے کہ یہ پیکا ایکٹ بیسیکلی ہے کیا، اور یہ الیکٹرانک کرائم جناب کی روک تھام ترمیمی بل 2025 پیکا کی توثیق کی ہے۔ اور یہ پیکا دیکھنا یہ ہے کہ حکومت نے یا حکومت کے علاوہ کس نے جناب یہ ٹیکہ تیار کیا ہے جو صحافیوں کو لگایا جائے گا، یا حکومت کے بقول کہ ہم تو صرف سوشل میڈیا والے لوگوں کو ہم نے اس میں لانا ہے۔ حالانکہ ایسی بات لگ نہیں رہی، لیکن حکومت بہرحال اس پہ بضد ہے۔ میں گزشتہ دن رانا ثناء اللہ صاحب کو دیکھ رہا تھا جو جناب ٹی وی چینل میں بول رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تو بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اس پہ مزید بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے یہ بل جو ہے یہ قانون بن چکا ہے، اب بیٹھنے لگے ہیں۔ حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، اور یہ الیکٹرانک کرائم کی روک تھام کا ترمیمی بل جناب 2025 پہ صدر پاکستان نے دستخط بھی کر دیے ہیں، اور اس دستخط کرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہ جناب جو قانون بن گیا ہے یہ پیکا ایکٹ، اور اس سے قبل یہ قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے یہ بھی منظور کیا گیا تھا۔ پیکا ترمیمی بل کے خلاف صحافی برادری نے پارلیمنٹ کے باہر بھی اور ڈی چوک پہ بھی آپ کو پتا کہ احتجاج کیا تھا، اور صدر جو ہیں پی ایف یو جے افضل بٹ صاحب ان کی قیادت میں جو لوگ وہاں پہ موجود تھے، اور اس کے علاوہ ٹی وی شوز میں بھی اس پہ کافی زیادہ بات سننے کو ملی، اور پی ایف یو جے کی طرف سے افضل بٹ صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں امید تھی کہ صدر ہماری بات سنیں گے، مگر انہوں نے بھی مایوس کیا، اور صدر پاکستان آصف علی زرداری نے جناب چپ کر کے اس ایکٹ کے اوپر سائن کر کے اس کو قانون بنا دیا، اور پھر اس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج جاری رکھیں گے اور قانون کی جو دروازے ہیں عدالتوں کے وہ بھی کھٹکھٹائیں گے۔ یہ صحافت اور صحافی برادری کی طرف سے کہا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو نون لیگ کی طرف سے جو بیانات آ رہے تھے اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بل کا تعلق اخبار یا ٹی وی سے نہیں ہے، یہ صرف سوشل میڈیا کو ڈیل کرنے کے لیے، اور یہ بل کوئی وہ کہہ رہے ہیں قرآنی صحیفہ نہیں ہے کہ اس میں جناب بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اب بل تو منظور ہو گئے تو قانون کا حصہ بھی بن گیا۔ سینٹ میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں شبلی فراز، ان کا کہنا تھا کہ یہ قانون برائے اصلاح نہیں، قانون برائے سزا ہے۔ پی ڈی اے کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، اور احمد ولی خان نے کہا تھا کہ پیکا قانون جو ہے اس سے جناب بوٹوں کی خوشبو آ رہی ہے، اظہار رائے پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ یہ اے این پی کی طرف سے جناب اسفندیار ولی صاحب جو ہیں ان کے بیٹے ہیں احمد ولی خان، انہوں نے جناب یہ بات کی ہے۔ میں آپ کو تھوڑا بتا دوں کہ میں یہ نکال کے بیٹھا ہوا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ بھی ہو کہ یہ پیکا ایکٹ کیا ہے، اور اس کے نرغے میں کون آئے گا، ہمارے جیسے لوگ بھی آئیں گے یا پھر اور لوگ ہیں جو آئیں گے، اور کون لوگ ہیں جو اس ایکٹ میں آئیں گے۔ تو میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا کہ یہ پیکا ایکٹ بیسیکلی ہے کیا۔ یہ 2025 کے اہم جو نکات ہیں نا پیکا ایکٹ کے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فیک نیوز پر 3 سال کی سزا اور 20 لاکھ جرمانہ یا پھر دونوں سزائیں بیک وقت بھی دی جا سکتی ہیں۔ جرم پر اکسانا، جعلی یا جھوٹی رپورٹ چلانا، اسلام اور پاکستان مخالف، عدلیہ اور فوج کے خلاف مواد غیر قانونی شمار ہوگا، اور پابندی کی شکار شخصیات کے بیانات اپلوڈ نہیں کیے جا سکیں گے۔ دیکھو نا پھر تو یہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ صرف سوشل میڈیا والوں کے لیے، تو ایتھے ہونے ایک گل کتنے آ گئی جناب۔ یہ تو جن پہ پابندی لگی ہوئی ہے ان کے جو ویڈیو کلپس ہیں وہ بھی اپلوڈ نہیں کیے جا سکیں گے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حکومت تو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتی ہے اور اقتدار میں ہوتی ہے، تو جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں نا اپوزیشن، ہمیں ان کی سائڈ پہ زیادہ جانا چاہیے۔ حکومت والے تو مزے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ڈیلیور کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بالکل اسی طرح جیسے ٹرمپ بھی آیا تو اس نے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت کئی ایگزیکٹو آرڈر جو ہیں اس پہ جناب سائن کر رہے ہیں، اور بتا رہا ہے کہ میں آ گیا ہوں۔ تو حکومت میں کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بھی پارٹی ہو، جتنے بھی ہمارے سابق وزرائے اعظم ہوں یا موجودہ ہوں، جو بھی ڈرائیونگ سیٹ بھی ہوتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے کئی چیزیں چینج ضرور کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اقتدار ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو ابھی جناب یہ جو ہو رہا ہے کہ ترمیمی بل میں سوشل میڈیا کی نئی ترغیب بھی شامل کی گئی ہے، چیک کرو، اور سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی قائم ہوگی، جس سے سوشل میڈیا مواد ریگولیٹ کرنے، شکایات پر مواد کو بلاک یا ختم کرنے کا اختیار ہوگا۔ اتھارٹی ملک میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو جزوی اور مکمل بلاک کرے گی۔ دیکھو بھائی جان، اگر تو ریاست مخالف اور اس کے علاوہ اسلام مخالف، دین مخالف
یہ والی چیزیں تو ہمیں بالکل سمجھ میں آتی ہیں کہ اگر اس طرح کی چیز اکسایا جا رہا ہو ملک میں اور غلط انفارمیشن پاکستان کے بارے میں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، دین کے حوالے سے غلط بات، تو ان کو تو بالکل سزائیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی سیاستدان خاص طور پہ اقتدار میں جو ہوگا، انہیں کو اگر کوئی یہ لگے گی کہ بھائی یہ ہم اپنے اوپر تنقید برداشت نہیں کرتے، تو پھر وہ اگر یہ کام کریں گے تو پھر تو کام خراب ہے بھائی۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اتھارٹی ملک میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو جزوی اور مکمل بلاک کرے گی۔ اتھارٹی کسی درخواست پر ایکشن لے گی، کسی بھی لے سکتی ہے۔ اتھارٹی خلاف ورزی پر جرمانے کرے گی۔ متعلقہ حکام کو غیر قانونی توہین آمیز مواد کو 30 روز کے لیے بلاک یا ہٹانے کی ہدایت کرے گی۔ 30 دن مزید توسیع بھی ہو سکے گی۔ جعلی یا غلط معلومات سے متاثرہ شخص معلومات کو بلاک کرنے یا ہٹانے کے لیے اتھارٹی کو درخواست دے گا۔ اتھارٹی 24 گھنٹے میں اس پر فیصلہ کرے گی۔ اور اتھارٹی میں چیئرمین اور 8 ارکان جو ہوں گے وہ ہوں گے۔ اتھارٹی میں چیئرمین 8 ارکان جناب دیکھو، اور بھی چیئرمین کے علاوہ، اور اتھارٹی میں سیکرٹری داخلہ ہوں گے، چیئرمین پی ٹی اے اور چیئرمین اور پیمرا کے ارکان بھی ہوں گے۔ چیئرمین اور ممبران کی تقرری 5 سال کے لیے ہوگی، عمر 58 سال سے زیادہ نہ ہو۔ اب لوگ ہو سکتا ہے جنہوں نے بھی آنا ہے وہ آ جائیں گے۔ اتھارٹی میں پریس کلب کا رجسٹرڈ صحافی، سافٹ ویئر انجینئر، وکیل، سوشل میڈیا پروفیشنل، آئی ٹی پروفیشنل بطور ممبران ہوں گے۔ اتھارٹی کے فیصلے کثرت رائے سے ہوں گے۔ چیئرمین کے پاس غیر قانونی مواد کو بلاک کرنے اور فوری ایکشن لینے کا خصوصی اختیار ہوگا، البتہ اتھارٹی اس کے 48 گھنٹے میں توسیع کر دے گی۔ اتھارٹی ایسے مواد کو بلاک کرے گی جو ہٹائے گی جو نظریہ پاکستان کے خلاف ہو۔ ایسا مواد بلاک کیا جائے گا جو عوام کو قانون کی خلاف ورزی کرنے اور قانون ہاتھ میں لینے یا اکسانے۔ ایسا مواد بلاک کیا جائے گا جس کا مقصد عوام، افراد، گروہ، حکومتی آفیشل یا اداروں کو ڈرانا، دہشت زدہ کرنا یا مجبور کرنا ہوگا۔ ایسا مواد بلاک کیا جائے گا جو عوام کو سرکاری یا نجی پراپرٹی تباہ کرنے پر اکسائے۔ ایسا مواد بلاک کیا جائے گا جو ڈرا کر عوام کو ان کے قانونی تجارت سے روک کے شہری زندگی متاثر کرے۔ یہ باتیں چلو کچھ تو ٹھیک ہے۔ اب جو باہر بیٹھ کے لوگ یہ تلتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بھی چیزیں ہیں، اور پھر ان سے لوگ شیئر کرتے ہیں، ان کو پکڑنا ہوگا، ان کے بلاک کرنا ہوگا۔ لیکن اظہار رائے کی جو آزادی ہے اس پہ پیکا کو نہیں لگانا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ تو اس لیے پیکا جو اچھے صحافی ہیں جو خبر دینی ہوتی ہے، اب اس میں کئی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے۔ ایک ڈس انفارمیشن ہے، ایک مس انفارمیشن ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ کئی لوگ آپ نے دیکھا ہے کہ خبر دے دیتے ہیں، پھر باؤنس بیک بھی ہوتی ہے، اس پہ معذرت بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ لوگوں کو زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، زیادہ کئی جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں، یوتھ بھی ہے، تو وہ لائکنگ ڈس لائکنگ میں مٹیریل کو فارورڈ کرتے ہیں۔ لیکن اس میں اگر کوئی چیز جو ملکی سالمیت اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ دین کے حوالے سے نیگیٹو امیج، یہ والی چیزیں، ملک کی سالمیت کے حوالے سے نیگیٹو باتیں، وہ تو ٹھیک ہے بھائی، اس کو تو بالکل ٹیکا بندے کو لگانا چاہیے۔ اب قانون کا کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ عدالت میں ججز آپس میں لڑی جا رہے ہیں۔ عدالت میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو جناب توہین عدالت کی باتیں ایک دوسرے پر مارکس پاس کر رہے ہیں، آپس میں لڑی جا رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اب اس پہ لوگ تو بہت کھل کے باتیں کرتے ہیں، ہم تو کرتے نہیں ہیں۔ ہمیں تو اپنے اداروں سے جناب پیار ہے، ہم اپنے اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ لوگ جو نہیں دیکھنا چاہتے اور جنہوں نے ملک میں بیڑا غرق کرنے کے لیے اور انڈیا سے بیٹھ کے جو لوگ چیزیں پاکستان میں اور بلوچستان کی حمایت میں اور پاکستان کے خلاف اس پروپیگنڈے کو ہوا دیتے ہیں، ان کو تو بالکل بحرہ کرنا چاہیے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ ان کو معافی ملنی چاہیے۔ لیکن یہ اگر آپ کہیں کہ بندہ کوئی سٹوری ہے، کوئی کرپشن ہو رہی ہے، اس کی بات تو کرنی پڑے گی۔ یہ بات ہے کہ پروف ہونے چاہیے۔ اب زیادہ محنت کرنی پڑے گی صحافی برادری کو بھی، جنہوں نے سٹوریز کرنی ہوتی ہیں، گو کہ وہ کر تو رہے ہیں، لیکن یہ آزادی اظہار رائے پہ قدغن لگانے کے لیے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی اس پیکا اگر یہ کام کرے گا تو پھر صحافی اور دوسری جو تنظیمیں ہیں وہ لازماً احتجاج اپنا جاری رکھیں گے۔ ایسا مواد بھی بلاک کیا جائے گا جو مذہب، فرقے، نسل کے خلاف یا تو نفرت کرنے سے اکسائے۔ ایسا مواد بلاک کیا جائے گا جس میں نازیبا اور گندے مواد ہو۔ ایسا مواد بلاک ہو جس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ جعلی اور غلط ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اسمبلی کے خلاف بہتان لگائے، ایسا مواد بلاک کیا جائے گا جو دہشت گردی کی حوصلہ افزائی، بالکل دہشت گردی کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ ریاست یا اس کے اداروں کے خلاف تشدد پر اکسائے۔ اسپیکر اسمبلی یا چیئرمین سینٹ کی جانب سے حذف شدہ معلومات کو سوشل میڈیا پر نشر نہیں کیا جائے گا۔ اچھا جی،
تو وہ جو ایک دفعہ اگر چل رہا ہے اسپیکر قومی اسمبلی یا حذف شدہ معلومات جو ہوتی ہے وہ تو ایٹ فلور آف دی ہاؤس جناب وہ بول رہے ہوتے ہیں تو کئی لفظ حذف کرنے پڑ جاتے ہیں پولیٹیشینس کے، تو وہ تو پی ٹی وی پہ اور پی ٹی وی سے فیڈ لی ہوتی ہے دوسرے چینلوں نے، تو وہ تو چل رہے ہوتے ہیں. ہاں اس پہ کھیلنے کے حوالے سے جو بات ہے یہ بات کچھ سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک دفعہ تو آن ایئر ہو جائے گا، وہ چل جائے گا بھائی جان، تو اس پہ بات بھی ہو سکتی ہے. اب وہ کلپ نہ آپ چلائیں لیکن بات تو ہو سکتی ہے. سمجھ نہیں آئی مینوں اس چیز دی. بہرحال اور کل عدم تنظیموں کے نمائندوں کے بیانات بالکل نہیں ہونے چاہیے، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر نشر نہیں کیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی، سوشل میڈیا پلیٹ فارم شکایت کو دیکھنے شفاف مؤثر طریقہ کار اپنائیں گے. سوشل میڈیا کمپلینٹ کونسل بنائی جائے گی اور اتھارٹی کی ہدایت پر عمل نہ ہونے یا خلاف ورزی پر اتھارٹی ٹریبونل سے رجوع کیا جائے گا. سوشل میڈیا تحفظ ٹریبونل قائم کیے جائیں گے اور سوشل میڈیا تحفظ ٹریبونل میں ہائی کورٹ کی اہلیت کے جج چیئرمین ہوئے گا. بھائی چیئرمین جس کی اہلیت ہائی کورٹ کے جج کی ہوگی وہ سوشل میڈیا تحفظ ٹریبونل جو ہوگا اس میں ہائی کورٹ کی اہلیت کا جج جو ہوگا وہ جناب چیئرمین ہوئے گا. ٹریبونل میں صحافی سافٹ ویئر انجینئر بھی ہوں گے. اتھارٹی سے متاثرہ فریق ٹریبونل سے رجوع کر سکتے ہیں اور ٹریبونل سے متاثرہ شخص 60 دن میں سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے. غلط یا جعلی معلومات دینے پر 3 سال تک سزا، 20 سال جرمانہ یا دونوں دیے جا سکتے ہیں. جو شخص دانستہ طور پر غلط یا جعلی معلومات دے جس سے عوام میں خوف اور انتشار بے چینی پھیلے سے سزا ہوگی. غیر دانستہ طور پہ دیں گے، جو دیں گے دانستہ طور پہ تو کسی نے مرنا ہی نہیں ہے کہ بھائی میں تو جان بوجھ کے نہیں کیا، مجھے معاف کریں، مجھ سے غلطی ہوگی. جو لوگ کچھ ہوتے ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے ملکوں میں وہ کام کرتے ہیں، پاکستانی بھی ہوتے ہیں اس میں اور دوسرے بھی ہوتے ہیں. تحقیقاتی جو انکوائری پروسیکیوشن کے لیے نیشنل سائبر کرائم تحقیقاتی ایجنسی قائم کی جائے گی. نیشنل سائبر کرائم تحقیقاتی ایجنسی کے قیام کے بعد FIA سائبر کرائم ونگ ختم ہو جائے گا. بھائی جان یہ پیکا ایکٹ تھا، ساری تفصیل میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے کہ یہ بیسیکلی ہے کیا، اور میں نے یہی بتا دیا آپ کو کہ جناب کون کون سی شکیں جو ہیں جو اس قانون کی وہ اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یہ آپ نے میری باتیں سن لی ہیں تو امید ہے کہ آپ کو ساری سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ بیسیکلی پیکا ایکٹ کیا ہے. مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویلاگ میں دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.